بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاستسقاء، حدیث نمبر 1014، اردو ترجمہ۔ جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت جب منہ قبلے کی طرف نہ ہو، پانی کے لیے دعا کرنا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شریک نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا۔ اب جہاں دارالقضاء ہے اسی طرف کے دروازے سے وہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم پر پانی برسائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ ہم پر پانی برسا، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم آسمان پر بادل کا کہیں نشان بھی نہ تھا، اور ہمارے اور سلا پہاڑ کے بیچ میں مکانات بھی نہیں تھے۔ اتنے میں پہاڑ کے پیچھے سے بادل نمودار ہوا، ڈھال کی طرح، اور آسمان کے بیچ میں پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور برسنے لگا۔ خدا کی قسم ہم نے ایک ہفتے تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے جمعے کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اس لیے اس نے کھڑے کھڑے کہا، یا رسول اللہ، کثرت بارش سے جانور تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، جہاں ضرورت ہے ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ چنانچہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہم باہر آئے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے دریافت کیا کہ کیا یہ پہلا ہی شخص تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ حدیث نمبر 1015، اردو ترجمہ۔ ممبر پر پانی کے لیے دعا کرنا۔ ہم سے مسدد بن مسہرت نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، پانی کا قحط پڑ گیا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سیراب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش اس طرح بس شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے جمعے میں وہی شخص آیا، کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کسی اور طرف موڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں طرف چلے گئے، پھر وہاں بارش شروع ہو گئی اور مدینے میں اس کا سلسلہ بند ہوا۔ حدیث نمبر 1016، پانی کی دعا کرنے میں جمعے کی نماز کو کافی سمجھنا، یعنی علیحدہ استسقاء کی نماز نہ پڑھنا اور اس کی نیت کرنا، یہ بھی استسقاء کی ایک شکل ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے، ان کو انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ بارش کی کثرت سے گھر گر گئے، راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ بارش ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں میں برسا۔ دعا کے نتیجے میں بادل مدینے سے اس طرح چھپٹ گئے
جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1017 اردو ترجمہ۔ اگر بارش کی کثرت سے راستے بند ہو جائیں تو پانی تھمنے کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہم سے اسماعیل بن ابی ایوب نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کے واسطے سے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعے کو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کثرت بارہ سے بہت سے مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف بارش کا رخ کر دے جہاں بارش کی کمی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کپڑے کی طرح پھٹ گیا۔ حدیث نمبر 1018 اردو ترجمہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد ہی میں پانی کی دعا کی تو چادر نہیں الٹائی۔ ہم سے حسن بن بشر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معانی بن عمران نے بیان کیا کہ ان سے امام اوزاعی نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سے مال کی بربادی اور اہل و عیال کی بھوک کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استسقاء کی۔ راوی نے اس موقع پر چادر پلٹنے کا ذکر کیا اور نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا۔ حدیث نمبر 1019 اردو ترجمہ۔ جب لوگ امام سے دعا استسقاء کی درخواست کریں تو رد نہ کریں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کے واسطے سے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند، اللہ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یہ اللہ، بارش کا رخ پہاڑوں، ٹیلوں اور وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے۔ چنانچہ بادل مدینے سے اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1020 اس بارے میں کہ اگر قحط میں مشرکین مسلمانوں سے دعا کی درخواست کریں۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے منصور اور اعمش نے بیان کیا، ان سے ابو زحا نے، ان سے مسروق نے، آپ نے کہا کہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا، قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجیے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ۔ اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا، الا یہ کہ خیر آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط جاتا رہا، لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ترجمہ۔ جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ ان کی پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اس بات بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقاء کی مدینے میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا، مدینے میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینے کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستسقاء کی حدیث نمبر 1014 سے 1020 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔